خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے نبی سب سے اولا وہ اچھا سمجھیے سے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے سے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا ہے ان اچھوں سے اچھا دینے والا اچھا ہمارا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی غمزدوں کسوں کا سہارا ہمارا نبی، کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، ہے سچا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، بنو آدم کا دولا ہمارا نبی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں کیا نام میں آپ کو نعت نبی سنا رہا تھا، اور کلام بھی امام الکلام سنا رہا تھا۔ نعت نبی سننے کے بعد اب آل نبی سے ہم خطاب سنیں گے۔ کا چہرہ دیکھنا بھی بندگی ہے، ان کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ہمارے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور خطیب تو ایسے خطیب ہیں کہ آج میں نے ایک سے سنا، اور حضرت ہی کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت میں اور میری بیوی دونوں روزانہ رات میں آپ کا بیان سنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان عظیم ہے اللہ کریم کا حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کی بلا پر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، صداقت اور سچائی ہوتی ہے نا، وہ چھپتی چھپ جاتی ہے۔
اور آپ یہ بھی مت سمجھئے کہ قریب رہتے ہیں تو بول رہے ہیں، ہے نا؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ صداقت چھپتی نہیں، ہے نا؟ وہ صداقت سامنے آئی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہاتھوں کے لوگ کہ آپ دیکھیں گے جو ہل چلانے والے، کھیتی میں کام کرنے والے، اللہ اکبر، وہ بھی اگر پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تقریر سنی جاتی ہے تو آل رسول اولاد علی حضرت مولانا امین القادری صاحب، اور ایک ہی 1.5 گھنٹے میں سنی دعوت اسلامی کے پرچم کو جس شہر میں، جس دیہات میں، جس گاؤں میں جاتے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر ہی سنی دعوت اسلامی کا پرچم لہرا کر آتے ہیں، اور پھر ہر کوئی کہتے ہیں کام کر رہی ہے تو سنی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ اور حضرت کے ذریعے اللہ کریم اہل سنت کا کام ایسا لے رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا ایسا کام لے رہا ہے کہ اللہ اکبر۔ آئیے، ہم نے یہ جو ہے تو گفتگو میں بات کی تھی کہ 9:15 سے 9:30 تک حضرت کو پیش کرنا ہے۔ اب گلپوشی کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل حضرت کو پیش کرتے ہیں۔ میں آل رسول اولاد علی شہزاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کی بلا کی گلپوشی کرنے کے لیے ہارون بھائی چائے والے سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائے اور حضرت کی بارگاہ میں گل پیش کرے۔ اور دوسرے آلے رسول تشریف فرما ہے۔ بس بہت ہو گیا، ماشاءاللہ۔ جلدی پیش کر کے حضرت کو پیش کرتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگ 1 گھنٹہ نعرہ ہی لگائیں گے تو پھر وقت چلے جائے گا۔ میں غلام بھائی پان والا جہاں کہیں بھی، وہ تو مجمع میں رہتے ہیں، بلکہ آنے میں ٹائم لگتا ہے ان کو۔ غلام بھائی پان والا جہاں بھی ہو، وہ قریب ہیں کیا؟ دوسرے آلے رسول ماشاءاللہ سید قمر الدین صاحب قبلہ کی گلپوشی کرنے کے لیے ہمارے غلام بھائی پان والے آ رہے ہیں۔ اور میں تو آپ کے محلے کو میری گلپوشی میں نہیں کروں گا، اور تیسرے آل رسول ادھر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آل رسول کا آج تو ہمارے اسٹیج کے اوپر ایک مجمع جم گیا۔ اللہ حضرت سید معاذ صاحب عالم دین بھی ہیں، امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور سنی دعوت اسلامی کا دل کے اندر بڑا درد رکھتے ہیں، اس لیے کہ کام کرنے والوں کو ہر کوئی دعائیں دیتا ہی ہے نا۔ اور سیدوں دعا لگ جائے تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پھر کیا ہوگا کہ غوث اعظم کا بھی فیض ہوگا، معین الدین چشتی کا بھی فیض ہوگا، اور ان کا فیض جب جاری ہوگا تو کام ہمارا آگے ہی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں سید حضرت مولانا سید معاذ صاحب کی گلپوشی کرنے کے لیے اشرف بھائی کو، ان کے قدموں پر میری گلپوشی قربان لکھنا چاہیے تھا، مگر بہرحال انشاءاللہ دھیرے دھیرے جانتے ہیں میں، کیونکہ محلے کا ہی ہوں نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت مخلص ہیں، اخلاص بڑے اعلیٰ ہیں آپ کے، اور ہمیشہ میری ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور سنیت کے جو ہے تو کام کرنے میں خوب درد عطا فرمائے۔ ہمارے مدرسے کے مولانا عارف نجمی صاحب کی گلپوشی اقبال بھائی کریں، اور حضرت مولانا جسیم اختر صاحب جو ہمارے محلے کے خطیب و امام ہیں، ان کی گلپوشی شعیب بھائی کریں، شعیب بھائی۔
بس ہے نا ہم سب مل کے نعرہ لگاتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے حافظ نعمان صاحب کی گوشی کیجیے، آپ لوگ بالکل آ کے بیٹھ جائیے تو بہت اچھا رہے گا، اور آپ لوگ کھڑے کھڑے سنتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ادب کے ساتھ سنیے گا، ہے نا نعرہ لگاتے ہیں۔ حضور نگرہ صاحب کی گلگوشی کی جا رہی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خارا کا دامن، حضرت مولانا سید امین القادری کا دامن، سنی دعوت اسلامی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے،
کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے، وہ سلامت ہے بنانے والے، اور سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، اور کفے دریائے کرم میں ہے رضا، کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 پھوارے چھلکنے والے۔ آج کی یہ محفل جس عنوان کے حوالے سے برادر ذی قدر حضرت حافظ امین رضوی صاحب نے مجھے حکم فرمایا ہے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مختصر سی محفل مختصر سے وقت کے لیے رکھی گئی ہے، اور ٹائم کی پابندی ہمارے لیے ضروری اور لازمی بھی ہے، اور مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ رات میں کرفیو کا ماحول بھی ہے، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت لمبی یا کوئی طویل گفتگو کرنے کی بجائے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں اس کی خشیت پیدا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایک بات یہ بہت غور کرنے کی ہے کہ پوری دنیا اس وقت لرزہ برندام ہے اسلام اور مسلمین سے، سب کو ایک خوف ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں آپ جا کر کے دیکھیں یا سنیں، اس لیے کہ دنیا تو اب سمٹ گئی ہے اور دنیا مٹھی میں ہو گئی ہے لوگوں کی۔ انٹرنیٹ نے دنیا کے شرق و غرب کو سمیٹ دیا ہے، مشرق اور مغرب سمٹ آئے ہیں۔ اب اگر ہمیں کسی علاقے، کسی ملک، کسی شہر کے متعلق اگر معلومات لینی ہو تو ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، انگلیوں کے اشارے پر ہم پوری دنیا کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ باریک بینی سے جائزہ لیں اور آپ باریک بینی سے غور کریں، وہ پوری دنیا کو ایک خطرہ ہے، اور وہ خطرہ صرف اسلام اور مسلمین سے ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے اگر سکون کہیں ہے تو وہ صرف مذہب اسلام میں ہے، اگر زندگی گزارنے کا شعور کہیں ہے تو وہ صرف مذہب اسلام میں ہے، اگر زندگی گزارنے کا صحیح قانون کہیں ہے تو وہ صرف مذہب اسلام میں ہے۔ اسلام ذوق بندگی دینے والا مذہب، اسلام نظام زندگی دینے والا مذہب، اسلام نگاہوں کو تقدس دینے والا مذہب۔ پوری دنیا گینگ ریپ کی واردات سے پریشان ہے کہ ایک ایک لڑکی کے ساتھ اگر 5-5 10 لوگ مل کر کے بدکاری کرتے ہیں، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، کیس کی بات ہو رہی ہے، کچھ اور بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ جانتے ہیں اسلام نے جو سزا مقرر کی ہے اگر اس کو نافذ کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر زنا پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، برائی پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، چوری پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، جرائم پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، اور دنیا جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے، اسلام کا حسن بے نقاب و
ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا اگر روحانی طور پر روح کی تسکین کے لیے بے چین اور بے قرار ہے تو روحوں کا تسکین یہاں پر ہے، روحوں کی تسکین یہاں پر ہے، سکون یہاں ہے، اطمینان یہاں ہے، ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ یہاں ہے، اولاد کی تربیت کا نظام یہاں ہے، شادی بیاہ کا قانون یہاں ہے۔ اس لیے لوگ دوسروں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے الگ الگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کبھی کوئی الزام رکھتے ہیں، کبھی کوئی الزام رکھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جب لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی منظم سازش یہ بھی ہے کہ اوروں کو تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو اسلام سے دور رکھو، غلط پروپیگنڈے کی بنیاد پر، غلط فہمیوں کی بنیاد پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے نت نئے گناہ فیشن کے نام پہ ایجاد کر دو کہ مسلم نوجوان خود بھی کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے قریب نہ آ سکیں اور اسلام سے دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر، نئے نئے جرائم، نئے نئے گناہ روزانہ ہمارے درمیان لائے جاتے ہیں، کبھی موبائل گیم کی شکل میں، کبھی یوٹیوب پر جو ہے نت نئے مناظر کی شکل میں، کبھی فیس بک کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں۔ اس طریقے سے نئی نسل کو بالخصوص مسلم جوانوں کو اسلام سے دور رکھنے کی سازش رچی جا رہی ہے، اور اللہ اکبر، میری قوم بولی ہے، اتنی سیدھی سادھی ہے قوم مسلم کہ گناہوں کے دلدل میں فیشن کے نام پہ ڈوب گئے اور اپنے مذہب سے دور ہو گئے۔ اللہ اکبر، اگر عیسائی اسلام سے دور ہو تو بھی دکھ کی بات ہے، اگر یہودیوں کو یا مشرکین کو غلط فہمی کا شکار کیا جائے تو بھی دکھ کی بات ہے، مگر کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کا نام عبدالسلام ہو اور وہ دین سے دور ہو، کسی کا نام عبدالرحمن ہو اور وہ دین سے دور ہو، کسی کا نام غلام مصطفیٰ ہو اور وہ دین سے دور ہو، تو کتنے اچھمبے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان اسلام سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان کا تعلق اسلام سے رہ کیا گیا ہے؟ الا ماشاءاللہ، اللہ اکبر، دیکھو کیا تعلق رہ گیا۔ اگر آج مسلمانوں سے پوچھو وضو کا طریقہ کیا ہے تو اکثر مسلمان بتا نہ سکیں گے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں سے 5 کلمے پوچھو اکثر مسلمان بتا نہ سکیں گے۔ ایمان میں مجمل اور ایمان مفصل کا ذکر کرے تو کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں، مسلمان اسلام سے اتنا دور ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اور میں آپ کو بتاؤں آج مسلمان سفید داڑیاں ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن اس کو کلمہ نہ آ سکا، اس کو قل ہو اللہ کی صورت نہ آ سکی، اور کل مسلمانوں کا بچہ اسلام سے اتنا قریب تھا کہ اس کے جواب کو سن کر کے بڑے بڑے اہل دانش دنگ رہ جایا کرتے تھے۔ گھروں میں جو تربیت کا ماحول تھا، اسلام کا جو حسن تھا، جو دینی ماحول تھا، اس کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام سے دور ہو گئے، مسلمان تو ہیں مگر اپنے دین سے دور ہو گئے۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، یہ اسلام ہی ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو قیصر و کسریٰ کا تاجدار بنایا ہے، یہ اسلام ہی ہے جس نے گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنایا ہے، یہ اسلام ہی ہے جس نے خود فراموشوں کو اللہ کی معرفت عطا کی ہے، یہ اسلام ہی ہے دنیا کو ترقی کا شعور عطا کیا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے؟ یہی نہ کہ بچیاں بیوہ ہو جائیں تو شوہر کی چتا پر زندہ جلا دی جاتی تھی۔ بتاؤ بیٹیوں کو زندہ جلانے سے روکا کس نے ہے؟ اسی کو مذہب اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ بتاؤ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ باپ کہہ کہ بیٹیوں کی عزت کو کس نے اوپر کیا ہے، کس نے بلند کیا ہے؟ وہ اسلامی ہے۔ عورتوں کو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا، بیوی تیرے گھر کی جنت ہے، یہ تصور کس نے دیا ہے؟ یہ تصور اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آج ہم اسلام کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ لیکن آؤ، آج ہمارے بوڑھوں کو بھی اسلام نہیں پتا، آج ہمارے جوانوں کو بھی اسلام نہیں پتا۔ اور ایک وقت وہ تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی تربیت گھروں میں کیسے کی جاتی تھی کہ ان کو اسلام کتنا معلوم ہوتا تھا۔
ان کو دین کتنا معلوم ہوتا تھا، ان کو دین کی اہمیت کتنی پتہ ہوتی تھی۔ آئیے اس کے ایک جھلک دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ پھر وہی ماحول عطا کر دے، پھر وہی راتیں عطا کر دے، پھر وہی باتیں عطا کر دے، پھر وہی صبح عطا کر دے، پھر وہی شام عطا کر دے، پھر وہی ماں باپ عطا کر دے، پھر وہی اولاد عطا کر دے۔ اقبال نے رونا روتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اکبر، کہ بہت دکھ کے ساتھ دل کو چوٹ کرتے ہوئے لاہور کے اس کلندر نے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ہماری بحر کی موجیں اس وقت ٹھنڈی پڑ چکی ہیں، سونی ہو چکی ہے۔ اگر آج چھوٹے چھوٹے کم ظرف لوگ بھی، بے اوقات لوگ بھی اگر قوم مسلم کو مارنے کاٹنے اور آنکھ دکھانے کی بات کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلامی جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اسلام ویسے ہی بیٹھ جائے جیسے تھا، اللہ ہمیں پھر عروج عطا کرے، اس لیے کہ اسلام کو تھامنے والا کبھی گر نہیں سکتا۔ جو مذہب انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، ترقی کی حیثیت کیا ہے، ترقی کی اوقات کیا ہے؟ ترقی مسلمانوں کو ضرور ملے گی۔ دین کی طرف تو آئیں، وہ ایک جھلک جو بطور تمہید بتانا ہے۔ آج پوچھ لے مسلمانوں سے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ اکثر نہیں بتا پائے، بلکہ اب تو حالات یہ ہیں، اگر کسی دولہا کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو مائک اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں نہ دو، اس لیے کہ مائک میں پڑھے گا، غلط پڑھے گا تو مذاق نہ بن جائے، تو اس کی آبرو بن جائے۔ اکثر جوانوں کو کلمہ پڑھنا نہیں جاتا، اکثر جوانوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھنا نہیں آتا، جو بنیاد ہے، بیسک ہے۔ یہ صورتحال ہے، اکثر لوگوں کو غسل نہیں آتا، یہ ہے۔ اور آؤ کل کا ماحول کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کل ہم بادشاہ تھے، کل ہم تاجدار تھے، کل ہم ترقی یافتہ تھے، لوگ ہمارے غلام تھے، ہم دنیا کے امام تھے۔ آج لوگ ہمیں غلام بنا چکے ہیں۔ کل اور آج میں فرق کیا ہے؟ ہم بدلے، دور بدلا، اور آج ہم بدلیں گے، پھر دور بدلا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ ایک مرتبہ جنگ کا ماحول ہے اور جنگ احد کا ماحول ہے۔ احد کی جنگ میں کفار مکہ پہلے سے مدینہ منورہ کے باہر آ کر میدان احد میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرضی کی کہ یا رسول اللہ، مکے کے کافر میدان احد میں آ کر پڑاؤ ڈال چکے ہیں، ہمارے سروں پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی اور بڑے عظیم صحابی سیدنا امام عشق و محبت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ بلال کی آواز بہت اونچی تھی اور سیدنا بلال کی آواز میں بڑا سوز تھا، بڑا درد تھا، آواز بلند تھی۔ سرکار بلال کو مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا، فرمایا بلال جاؤ بازاروں میں اعلان کرو، دکانیں بند ہوں، جان کی نظریں لے کر مصطفیٰ جان رحمت بلاتے ہیں۔ بلال جاؤ محلوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ مصلی سے اٹھے، آنسوؤں کی سوگات اس وقت پیش کرنے کا وقت نہیں، چلو اب جان کی نظریں لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر، فرمایا سونے والوں سے کہو سونا چھوڑے، رونے والوں سے کہو رونا چھوڑے، اہل تجارت سے کہو تجارت چھوڑے، اور سب چھوڑ کر کے اب جان کی نظریں لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلے۔ اندازہ کریں وہاں نماز کے لیے سر جھکانے کے لیے نہیں بلایا جا رہا تھا، وہاں اجتماع میں تقریر سننے کے لیے نہیں بلایا جا رہا
رہا تھا. وہاں پر اللہ اکبر کسی محفل کو سجانے کے لیے نہیں بلایا جا رہا تھا, بلکہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں کہوں تو یوں محفل سجانے نہیں بلایا جا رہا تھا, زندگی کی بہاریں اجاڑنے کے لیے بلایا جا رہا تھا. اللہ اکبر خطاب سننے کے لیے نہیں بلایا جا رہا تھا, بلکہ جانوں کو قربان کرنے کے لیے بلایا جا رہا تھا. کہتے ہیں سیدنا بلال حبشی دوپہر سے لے کے شام تک, شام سے لے کے رات تک, اور رات سے لے کر صبح تک پورے مدینہ منورہ اور اطراف و جوانب میں اعلان کرنے لگے, لوگوں چلو چلو, اللہ کے حبیب بلاتے ہیں, لوگوں چلو چلو, مصطفیٰ جان رحمت بلاتے ہیں, تاجر تجارت چھوڑے, اہل دکان اپنا مال چھوڑے, سونے والے نیند چھوڑے, رونے والے مصلی چھوڑے, آؤ فغور گریہ کرنے والے گریہ چھوڑے, سب چلو حضور بلاتے ہیں. کہتے ہیں بلال حبشی یہ اعلان کرتے کرتے, سیدنا بلال اعلان کرتے کرتے ایک بیوہ عورت کے مکان کے قریب سے گزرے. کہا جاتا ہے رات آدھی گزر چکی تھی, نصف شب گزر چکی تھی, رات کا آخری پہر تھا. مدینہ منورہ میں قدسیان فلک دست بستہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود کے گجرے لے کر اتر رہے ہوں گے. اس وقت میں رات کے آخری پہر میں جبکہ باب اجابت واہ ہو چکے تھے, رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو مدینہ منورہ کے افق پر بکھیر دیا تھا, رات کی سیاہ چادر نے اپنے آپ کو اہل مدینہ پہ تان دیا تھا. مدینہ منورہ کے واسی, مدینہ منورہ کے باشندے, کوئی رو رہا تھا, کوئی سو رہا تھا, کوئی شادی کی پہلی رات گزار رہا تھا, لیکن سب کا تذکرہ کرنے کی بجائے ایک بیوہ خاتون کے مکان کے قریب سے سیدنا بلال حبشی اعلان کرتے ہوئے گزرتے ہیں, چلو چلو. مصطفیٰ جان رحمت نے جان کی نظریں لے کر کے بلایا ہے. اللہ اللہ, بیوہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی. ایک بیوہ عورت جو اپنے ایک لوتے بچے کو, جس کی عمر 4 یا 5 سال کی صرف, اپنی آغوش میں لے کر سو رہی تھی. بلال کی آواز نے اس کو بیدار کیا. وہ خاتون اٹھ کر کے بیٹھ گئی. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, صرف آنسو نہیں آئے, درد اور بڑھا. آواز بلند ہوئی, سسکیوں کی آواز نے اونچائی کی, سسکیوں کی آواز نے حد سے تجاوز کیا. اور جب سسکیاں بن گئی تو سسکیوں کی مالاؤں کے درمیان اچانک ننھے سے شہزادے کی آنکھ کھلی, جو صحابی کا بھی بیٹا تھا, وہ خوش نصیب 4-5 سال کا بچہ. اس کے والد صحابی تھے جو شہید ہو چکے تھے میدان بدر کے اندر, اور اس کی ماں صحابیہ تھی. اللہ اکبر, ماں کی سسکیوں کی آہٹ نے اس ننھے سے بچے کو بیدار کیا. آنکھ کھلی, پہلا سوال ماں سے کیا, امی کیوں رو رہی ہو, رونے کا سبب مجھے بتاؤ, کیا میرے ابو کی تمہیں یاد آئی؟ جوانی میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور وہ رات کو روئے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسے رلا کس چیز رہی ہے, کون سی چیز اس کی آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے ہیں, کون سی چیزوں نے اس کی مزگاہ پر ستاروں کو جھلملانے پہ مجبور کیا ہے. رونے والی خاتون سے, ننھے سے 4-5 سال کا بچے نے سوال کیا, امی کیوں رو رہی ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے سو جاؤ, تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکتے, ابو کی یاد رلا رہی ہے, سو جاؤ, تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکتے. ماں نے کہا سو جاؤ. ننھے سے بچے نے جواب دیا, ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں راتوں کو سسکیاں لے کر روتی رہے اور میں آرام سے سو جاؤں؟ میں تم سے معلوم کروں گا کہ تم کیوں رو رہی ہو. اللہ اکبر. ماں نے کہا اگر پوچھنا ہی چاہتا ہے تو سن لے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بلال حبشی یہاں سے گزرے اور اعلان کر رہے تھے, احد کی پہاڑیوں کے دامن میں مکے کے گنڈے جمع ہو گئے اور انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی شمع نبوت کو بجھانے کی ناپاک کوشش کی ہے. اسلام کے جیالوں کو دینے والے نبی نے طلب کیا ہے, جن کے صدقے جانیں ملی, جن کے صدقے قرآن ملا, جن کے صدقے اسلام ملا, سب کچھ جس کے صدقے میں ملا ہے. والا رسول آج جان کی نظریں طلب کر رہا ہے, جان کی نظریں مانگ رہا ہے. بیٹے کاش میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دیتی. میرا کوئی جوان لاڈلا ہوتا, میں
نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتی. ہائے افسوس، شوہر تو بدر میں شہید ہو گئے ہیں، اب میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں جس کو میں نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں. ننھے سے 5 سال کے بچے نے کہا ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے، ماں تم کیوں پریشان ہو؟ اگر تمہارے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے میں تو ہوں، مجھے لے چلو اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دو. اللہ اکبر. 5 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا ننھا سا بچہ ہے. 5 سال کا بچہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اپنے برے اور بھلے میں کوئی تمیز نہیں ہوتی. بچے 5 سال کے گھومنے کے سوا کچھ نہیں جانتے، کھلونے کے سوا کچھ نہیں جانتے، کھیل کود کے سوا کچھ نہیں جانتے. لیکن وہ ماں ایک ایسی ماں تھی جنہوں نے صرف دودھ نہیں پلایا تھا، دودھ کے قطروں کے ساتھ اسلام کی غیرت پلائی تھی، اسلام کی حمیت پلائی تھی، اسلام کا جذبہ پلایا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ 5 سال کا بچہ کہتا ہے ماں مجھے قربان کر دو. ننھے سے بچے موت کے نام سے ڈرتے ہیں، حادثات کے نام سے ڈرتے ہیں. ننھے سے بچے اللہ اکبر انگارے کے نام سے ڈرتے ہیں، تلواروں کے نام سے ڈرتے ہیں، ڈنڈی اور چابک کے نام سے ڈرتے ہیں. آخر 5 سال کے بچے میں گھٹی میں پلایا کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے قربان کر دو، میں نبی پہ قربان ہو جاؤں گا. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی پہ قربان ہونے کا جذبہ آج کے 18 سال کے جوان میں ہے؟ نبی پہ قربان ہونے کا جذبہ آج کے 22 سال کے جوان میں ہے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں تو میں کہوں گا یہ صرف جلسے، یہ صرف جلوس کی حد تک. کیوں؟ اس لیے جو کام اپنے نبی کے حق کے مطابق مسجد سر جھکانے کے لیے جا نہ سکے، وہ کام اپنے نبی کے حق کے مطابق سر کٹانے کے لیے کیا جا سکتی ہے؟ جنہیں سر جھکنے کی توفیق نہیں وہ سر کیا کٹائیں گے؟ جو کلمہ پڑھ کے اسلام سے دور ہو گئے، جن کے ہاتھ میں موبائل ہے اور جن کی راتوں کا مشغلہ یہ ہے کہ وہ راتوں کو زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، راتوں کو موبائل میں آوارگی کرتے ہیں، جاشا کرتے ہیں. کوئی اس گھر کے دوٹے پر بیٹھا، کوئی اس نکڑ پہ بیٹھا، کوئی اس ہوٹل پہ بیٹھا. کیا مسلم جوانوں کو کچھ اور کام بھی ہے؟ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، سرمایہ. جس قوم کا جوان اللہ سے ڈرنے لگے، جس قوم کا جوان عاشق رسول ہو جائے، جس قوم کا جوان مصطفیٰ جان رحمت پر فدا ہو جائے، اس قوم کی تاریخ کو سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے. اور وہ قوم کی عروج اور بلندی کو کوئی نہ ناپ سکتا ہے، نہ کوئی ماپ سکتا ہے، اور نہ کوئی روک سکتا ہے. دنیا نے اچھی طرح جان لیا ہے، اسٹڈی کر لی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جلسے جلوس کے سوا کچھ نہیں، مسلمانوں کے پاس احتجاج کے سوا کچھ نہیں، مسلمانوں کے پاس تقریر اور لفاظی کے سوا کچھ نہیں الا ماشاءاللہ. اسی لیے دنیا غلام بنانے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. کاش میری قوم کا جوان اپنی ذمہ داری کو سمجھتا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر مسلم جوانوں کی تعداد کہیں ہے، سعودی عرب سے بھی زیادہ، یمن سے بھی زیادہ، شام سے بھی زیادہ، اللہ اکبر، بیت المقدس سے بھی زیادہ. دنیا کے تمام ملکوں کو گن لو اور ہندوستان میرے پیارے بھارت کو گن لو. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر جوان مسلمان کہیں رہتے ہیں تو وہ ہندوستان اور صرف ہندوستان میں رہتے ہیں. یہاں 60% جوان ہیں اور ابھی 2-3 صدیوں تک، بلکہ آگے کی صدیوں تک ہمارے یہاں جوانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. یہاں بچے بھی کم ہیں، بوڑھے بھی کم ہیں، یہاں جوان ہی جوان ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں نا جلسوں میں پہلے بوڑھے دکھتے تھے اب جوان دکھتے ہیں. جب بوڑھے کم ہی ہو گئے تو دکھیں گے کہاں سے؟ تعداد جوانوں کی زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ملک ہندوستان کو قدرت نے یہ تحفہ دیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ خواجہ کے اس بھارت کے اندر جوانوں کو آباد رکھنا، خواجہ کے ہندوستان میں جوانوں کو شاد رکھنا، سلامت رکھنا. لیکن آپ سے کہتا ہوں سب سے بڑی تعداد ہندوستان کے اندر مسلم جوانوں کی ہے. اگر یہ چند جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے، میں موبائل کھیلنے دنیا میں نہیں آیا،
فیس بک پر پوری رات چلانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. میں عورتوں کے ساتھ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. میں دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے نہیں آیا. میری بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں. میں دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. ایک جوان معین الدین کی شکل میں اکیلا چند فقیروں کے ساتھ ہندوستان آتا ہے تو 90 لاکھ کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کرتا ہے. آج تو یہاں کروڑوں کی تعداد میں جوان ہیں. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیں, آپ مجھے بتائیں اسلام ہمارے پاس کہاں نظر آتا ہے؟ نہ چہرے پہ داڑھی ہے, اللہ اکبر, نہ سروں پہ ٹوپیاں ہیں, نہ اسلامی لباس ہمارے وجود پر ہیں. چلے ٹھیک ہے, اگر آپ لباس تبدیل نہیں کرتے میں اس پر زور نہیں دیتا. اگر آپ ٹوپی کا رکھ رکھاؤ زیادہ چاہے وہ نہیں بدلنا چاہتے میں اس پہ بھی زور نہیں دیتا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کردار کے مسلمان بن جاؤ, کیریکٹر کے مسلمان بن جاؤ, اخلاق کے مسلمان بن جاؤ. آج بھی دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے اس ہندوستان میں پہلی بار جو مسلمان آئے تھے, ہندوستان میں پہلی بار جو مسلمان آئے تھے, تقریر کرنے نہیں آئے تھے, مسجد بنانے نہیں آئے تھے, مدرسوں کی بنیاد ڈالنے نہیں آئے تھے. پہلی بار ہندوستان میں مسلمان آئے تھے. ایک عورت کی عزت کے تحفظ کے لیے یہاں سے خط پہنچا تھا. ایک عورت کی عزت کو خطرہ ہے. مسلمانوں نے اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیا, اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا اور ایک عورت کی عزت بچانے آئے. وہ آئے تھے ایک عورت کی عزت بچانے, وہ بھی مسلمان نہیں تھی, دوسروں کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے. دنیا ان کو دیکھتی گئی اور اسلام سے وابستہ ہوتی گئی. وہ مسجد بنانے نہیں آئے تھے لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسجد بنانے پر مجبور ہو گئے, لوگ اسلام سے وابستہ ہونے پر مجبور ہو گئے. آپ جانتے ہیں اللہ اکبر ان کی زندگی کا حال یہ تھا. اور تمہیں پتا ہے آج ہمارے محلے کی بیٹیاں, ان کی عزت اور آبرو ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں. لڑکے نکڑوں پہ کھڑے ہیں, چوراہوں پہ کھڑے ہیں, چوک پہ کھڑے ہیں, حتیٰ کہ اتنے بے غیرت ہو گئے لوگ اگر کسی شادی میں بھی جاتے ہیں تو اب اس نیت سے جاتے ہیں کہ چلو کھانا بھی کھائیں گے, ٹوئنٹنگ بھی کریں گے. خود کی بہنوں کو, خود کی بیٹیوں کو ولیمہ میں کون آئے گی, تیری رشتہ داری تو آئے گی. اتنے گندے ہو گئے, اتنی گندی سوچ ہو گئی, اتنی گندی فکر ہو گئی. ارے عشق مصطفیٰ تو وہ لا شریکیت رکھتا ہے, عشق مصطفیٰ تو غیرت رکھتا ہے کہ اللہ اکبر. عاشق تو کہتا ہے کہ جس کے دل میں عشق سما جائے پھر وہ جنت کی بہاروں سے بھی نظریں چراتا ہے. عشق وہ ہے اگر دل میں بس جائے تو عاشق جنت کی بہاروں سے بھی نظریں چرا کر کہتا ہے سیر گلشن کون جائے دشت طیبہ چھوڑ کر, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, اور سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. واللہ عشق مصطفیٰ اتنی غیرت رکھتا ہے کہ جسے عشق مل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی مٹا دینا چاہتا ہے اور خود کہتا ہے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. وہ گم ہو جانا چاہتا, وہ اپنا نشان مٹا دینا چاہتا, وہ اپنا وجود مٹا دینا چاہتا اور کہتا ہے کہ میرا تن من دھن سب پھونک دیا, یہ جان بھی پیارے چلا جانا. عشق وہ ہے, یہ کون سا عشق رسول ہے جو ولیمہ میں بیٹیوں کو تکنے سے نہیں روک پا رہا ہے. مطلب ہے کہ ہم مکاری کر رہے ہیں, عشق نہیں کر رہے, ورنہ جسے عشق ہو جائے. ایک بار ایک شخص سلطان العارفین بایزید بستامی کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے. عاشقوں کی شان دیکھیں, دستک دیتا ہے. اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب آیا میں ہوں فلاں, کیا چاہیے؟ بایزید ہے؟ تو کہا کہ برسوں ہو گئے میں خود بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں, ملتا نہیں. اگر کوئی میرے گھر آ کے کہے کہ امین القادری ہے اور میں کہوں کہ میں اس کو خود ڈھونڈ رہا ہوں تو لوگ کہیں گے یا یہ پاگل ہو گیا یا ملنا نہیں چاہتا. یہ تو ہے. لیکن آج کل کے لوگوں کی فکر یہ ہے, اس دور کے فکر کی, اس دور کے لوگوں کی فکر بھی بہت بلند.
جسم کا زوال اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا فکر کا زوال نقصان پہنچاتا. فکروں کو زوال آ گیا، فکروں کو. کل مسلمان اپنے امام کو اونچی سواری پر دیکھتا تھا تو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا امام اونچی سواری پر جا رہا ہے. آج کا مسلمان اگر امام کو اونچی سواری پر دیکھے تو کہتا ہے دیکھو اس کے پاس آیا کہاں سے. جو اپنے امام کی ترقی نہ دیکھ سکے اس قوم کی ترقی کیا ہو. ہنسنے کی بات نہیں، فکر کو زوال آتا. اقبال اسی لیے کہتے ہیں قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا. فکروں کو زوال آیا. فکری دیوالیے پن کا شکار ہے لوگ. کل اگر پڑوس میں کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو مسلمان دعا کرتا تھا اللہ میرا پڑوسی ترقی کرے اور دے اسے. اور آج تو بھائی کی ترقی لوگوں کو دیکھی نہیں جاتی. یہ فکری زوال ہے، فکری زوال. کیوں؟ اسلام سے دور دور پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو. یہ فکر تھی. اب میں پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر کے آنگن میں کچرا نہ رہے تو بولو ایمان والے کی فکر کیا ہوگی؟ میرے آنگن میں کچرا میں پسند نہیں کرتا تو دوسرے کے آنگن میں کیسے پسند کروں گا؟ یہ اسلام ہے. اور اپنے گھر کا کچرا جو ہم پڑوس میں ڈالتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اسلام نہیں رہا. دلوں میں جو حمیت اسلام تھی وہ نہ رہی. مسلمان ہیں، اسلام کا. اقبال نے بہت پیاری اور خوبصورت بات کہی تھی جرمنی سے لوٹنے کے بعد. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں نے مشرق میں مسلمان دیکھے مگر اسلام نہیں دیکھا. میں نے مشرق میں مسلمان دیکھے اسلام نہیں دیکھا، مغرب میں اسلام دیکھا مسلمان نہیں دیکھا. صبح جلدی اٹھ جانا اسلام ہے. اپنے حصے کا لقمہ کسی کے منہ میں ڈال دینا اسلام ہے. خود سے سلام میں پہل کرنا اسلام ہے. جو تم سے دور بھاگے اس کے قریب جانا اسلام ہے. جو تم سے کینہ رکھے اس کے لیے دل صاف کرنا اسلام ہے. اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھنا اسلام ہے. جو تمہیں گالی دے اس کو دعا کرنا اسلام ہے. جو تمہیں قید کرے اس کی آزادی کی تمنا کرنا اسلام ہے. جو تمہیں مارنے کی کوشش کرے اس کی زندگی کے لیے دعا کرنا اسلام ہے. جو تمہیں اس کو شاد و آباد رکھنے کی دعا کرنا اسلام ہے. جو تمہیں محروم کرے اسے دینا اسلام ہے. جو تمہیں توڑے اس کو جوڑنا اسلام ہے. اللہ اکبر. اپنی جان کو دوسرے پہ قربان کر کے کسی کی آبرو کو تحفظ کر دینا اسلام ہے. اسلام کہاں ہے؟ اسلام کا جو قوم خدا کا حق ادا نہ کرے وہ قوم بندوں کا حق کیا ادا کرے گی؟ جو قوم خدا کا حق ادا نہ کرے کتنے حق تلف ہو گئے. خدا کا حق ادا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ کہیں گے اللہ کا حق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرا حق مانو. امام اہل سنت نے کنز الایمان نے اس کا ترجمہ کیا؟ میرا حق مانو. اللہ کا حق ہے اس کی بندگی کرو. اللہ کا حق ہے اس کی بندگی کرو. کرتے ہیں بندگی؟ جلسے کے نام پہ ہزاروں لوگ جمع ہوں گے سننے کے لیے، عمل کے نام پہ کتنے جمع ہیں؟ اور آج یہ بات ہو رہی لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. کیوں نہیں؟ جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کو دشمن بناتا. اللہ نے جس کو دشمن بنا لیا اب اس سے دوستی کون کرے گا؟ لوگ سرنڈر کس کے پاس ہوتے پتہ ہے؟ اللہ کے دوستوں کے پاس ہوتے ہیں. اللہ کے دشمنوں سے کون، ان کے پاس کون سرنڈر ہوگا؟ اگر غریب نواز کے سامنے انا ساگر سرنڈر ہے، اللہ کے دوست ہیں. اونٹ ان کے حکم پر بیٹھ رہے، زمین اس کو پکڑ رہی ہے، اللہ کے دوست ہیں وہ.
ہم اپنے بیٹے کو نیند سے اٹھا نہیں پاتے، غوث پاک کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے تھے۔ اللہ کے دوست ہیں، ہزار ہزار سال پرانی قبروں سے انسانوں کو اٹھایا غوث پاک نے۔ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دشمن بن رہے ہو اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، فرمایا بیزار ہوں میں ان سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور فرمایا ابو ہریرہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، سنو دل کے کانوں سے۔ کہاں بڑی بڑی پھپکیوں کی بات کرتے ہو، قیامت کے دن جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ حضور بچانے کے لیے ہوں گے۔ جب حضور فرمانے کہ میں بے نمازیوں سے بیزار ہوں، اب بتائیں بے نمازی ہو کر ایمان بھی سلامت لے جانا آسان نہیں ہے۔ حضور شفاعت کس کی کریں گے؟ ایمان والوں کی کریں گے نا، کافروں کی تو کرنی نہیں ہے شفاعت۔ جب ایمان ہی سلامت نہیں ہوگا، فرمایا گیا حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو اذان سن کر اس کا جواب نہ دے دنیا کی بات کرے۔ تھوڑا ان باتوں پہ توجہ کرنا، جو اذان سن کر اذان کا جواب نہ دے دنیا کی بات کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ دنیا کی بات کا مطلب کیا؟ اذان ہوئی شروع، آپ نے پوچھا یہ کپڑا کتنے میں خریدا، آج کل گیہوں کا کیا ریٹ چل رہا ہے، یہ ہے دنیا کی بات۔ ٹھیک، اذان سن کر جواب نہیں دیا آپ نے، کپڑا پوچھ رہے ہیں مارکیٹ کے کیا حالات ہیں، گیہوں کیا بھاؤ چل رہا ہے، بزنس کیسا چل رہا ہے، یہ دنیا کی بات ہے۔ بولو یہ ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ضرورت ہے۔ اگر اذان سن کے جواب نہ دے اور دنیا کی بات کریں تو حضور فرماتے ہیں کہ ڈر ہے، یہ ڈر ہے کا پردہ ڈال کر کے حضور علیہ السلام نے لوگوں کی عزتیں بچا لی ہیں، ورنہ ان کو جو اندیشہ ہے اللہ ان کے اندیشے کو پورا کرتا ہے، یہ تو ان کی حکمتیں ہیں۔ فرمایا ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ گیہوں کیا بھائی یہ اپنی ضرورت ہے پوچھنا، مارکیٹ کے حالات کیا اپنی ضرورت ہے پوچھنا، کپڑا کیا ریٹ ملی اپنی ضرورت ہے پوچھنا، لیکن اذان کے وقت تو پوچھا، اذان کا جواب نہیں دیا۔ فرمایا ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے گا۔ ارے جو ضرورت تھی اذان کو چھوڑ اس کی طرف توجہ کی، دنیا کی بات کی، تو ڈر ہے کافر ہو کے مرے گا۔ جو اذان کے وقت گالی دیتے کھڑا ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو اذان کے وقت یوٹیوب دیکھ رہا اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو اذان کے وقت فلم دیکھ رہا اس کا انجام کیا ہوگا؟ حد تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی انجام کو سوچا بھی؟ یہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے کچکلا، بڑے بڑے مالدار، جن کی قبروں کا نشان مٹ گیا۔ جوانی کے نشے میں غرور کر کے، جوانی کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، دولت کے نشے میں خدا کو فراموش کرنے والوں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو گناہوں کے راستے میں استعمال کرنے والوں، ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ آخر موت ہے، آخر موت۔ 500 سال زندہ رہنے والے موت سے دو چار ہوئے، ہزار ہزار سال تک زندہ رہنے والوں نے موت کی لذت کو چکھا۔ اللہ اکبر، ایک دن موت تم پر اور مجھ پر بھی طاری کی جائے گی۔ موت 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 ایسی تلخ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انبیاء کو بھی موت آئی، اگرچہ ایک آن کے لیے آئی، صحابہ کو بھی موت آئی، اولیاء کو بھی موت آئی، ہمیں بھی موت آئے گی، اور ایک دن موت کو بھی موت آئے گی۔ موت وہ تلخ حقیقت ہے کہ ایک دن موت بھی مر جائے گی، موت کو بھی موت آئے گی۔ جنت اور جہنم کے درمیان مہنڈے کی شکل میں لا کر کے موت کو ذبح کر دیا جائے، کہا جائے آج موت بھی مر گئی۔ موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج جوانی کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، دنیا کی رنگریلیوں میں اللہ کو بھول گئے۔
دیا اللہ نے، نوازا اللہ نے، زندگی اللہ نے، وقت اللہ نے، مال اللہ نے، طاقت اللہ نے، قوت اللہ نے، سب اللہ نے دیا. اللہ نے سب دیا اور صرف اتنا کہتا ہے میری بندگی کر. وہ بھی اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. میرا اللہ بے نیاز ہے. اپنے فائدے کے لیے بندگی کر. میری بارگاہ میں جھک تاکہ اوروں کے یہاں جھکنے سے تجھے بچا لے. اور اگر نہیں جھکے گا تو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جو لوگ جمعہ اور جماعت ترک کرتے ہیں، جماعت نماز با جماعت، ورکعوا مع الراکعین کی تفسیر میں ہے کہ جماعت واجب ہے احناف کے نزدیک. اگر آپ بیمار نہیں ہیں، مقروض نہیں ہے کہ عزت کو خطرہ ہو، اور آپ مسافر نہیں ہیں، آپ کے لیے جماعت واجب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ جو جمعہ اور جماعت کو ترک کر دے اس کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا. یہ اللہ کے رسول فرما رہے سیدنا ابو ہریرہ کو. ابو ہریرہ اس کی صحبت، نماز پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مدرسوں میں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اکیلے پڑھتا ہے، جماعت سے نہیں پڑھتا. صحیح العقیدہ امام میسر نہیں پڑھتا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ جو جمعہ چھوڑے اور جماعت چھوڑے اس کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا، کیونکہ اس نے اپنے گلے سے اسلام کا گلادہ اتار کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. جو جماعت چھوڑے حضور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ بیٹھنے سے منع کرتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے میں ان سے بیزار ہوں، وہ محمد کے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. سابقہ کتب کے حوالے سے کعب احبار نے بیان کیا کہ جب بے نمازی اپنے گھر سے نکلتا ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے اللہ اس بدبخت کو ہم قتل کر دینا چاہتے، اس کو کھا جانا چاہتے، اس کو ہلاک کر دینا چاہتے، کیونکہ یہ تیری نماز نہیں پڑھتا، تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. دو دعا خاص کرنا. حضور صحابہ کو دعا سکھا رہے ہیں اے میرے صحابہ دو دعا خاص کرنا. ایک تو یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں کبھی بدبخت نہ کرے، اللہ کبھی تمہیں بدبخت نہ کرے، اور اللہ کبھی تمہیں محروم نہ کرے. یہ دعا کرنا. اللہ ہمیں کبھی محروم نہ کر، محرومی سے بچا اور بدبختی سے بچا. اس کی تھوڑی تشریح کر دوں بدبختی کیا ہے. بدبختی یہ ہے کہ نصیبہ بد ہو جائے، نصیبے میں بدی آ جائے، دولت ہو مگر سکون نہیں بدبختی، بیوی و وفادار نہیں بدبختی، اولاد غدار ہے بدبختی، خوشیوں کو ترس رہا ہے بدبختی، بڑھاپے میں لوگ نفرت کر رہے ہیں بدبختی، بے سر و سامانی کے عالم میں قدرت نے چھوڑ دیا ہے لوگوں کے اوپر بدبختی. اور محرومی کیا؟ محرومی کیا؟ کام عزت کے کرتا ہے پھر بھی ذلیل ہوتا ہے، خدا کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا پھر بھی ذلیل ہوتا رہتا ہے، رحمت کا مستحق نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کو جو بدبختی لگی ہے، بدبختی. بدبختی کیا ہے؟ فرعون کئی 100 سال تک حکومت کیا، اپنے آپ کو خدا کہلوایا، لوگوں سے اپنے سجدے کروایا، لیکن جب قدرت نے اس کو دریا میں غرق کر دیا تو آج تک کے فرعون بغیر کفن اور بغیر قبر کے ایک میوزیم میں ننگا پڑا ہے، اور فرعون کی لاش پکار پکار کر کہہ رہی ہے کسی بدبخت کو دیکھنا ہے تو فرعون کو عبرت کی نگاہ سے دیکھ لو کہ لاوارث لوگوں کو تو کفن نصیب ہوتا ہے، لیکن فرعون جیسے بادشاہ کو کفن تک نصیب نہ ہو سکا، قبر تک نصیب نہ ہو. کتنا بدبخت رہا، جانوروں نے بھی نہیں کھایا، کتوں نے بھی نہیں کھایا، ایسا بدبخت. دریا نے بھی اچھال کے باہر پھینک دیا، ایسا بدبخت. بدبختی حضور علیہ السلام نے کہا جو پوری کائنات کا بخت ہے
جو پوری کائنات کے اہل ایمان کا وقت ہے، وہ نبی کہتے دعا کرو، اپنی دعا میں شامل رکھو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور کبھی محروم نہ کرے. محرومی سے بچنے کی دعا کرو اور بدبختی سے بچنے کی دعا کرو. تعلیم دے دی. پھر خود ہی فرمایا کیا تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ اب خود فرما رہے ہیں کیا امت سے پیار ہے، سب کھول کھول کر بیان کر دیں تاکہ سدھرو، عبرت حاصل کرو. پہلے تو کہا کہ بدبختی سے بچنے اور محرومی سے بچنے کی دعا کرو، پھر خود ہی کہا بدبختی کیا تمہیں پتا ہے؟ صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے اس کا رسول جانے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ توجہ سے سننا، آقا فرما رہے ہیں کسی مولوی کا ڈرانا نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی دلربا اداکاریاں نہیں ہیں، کسی ناظم کی لفاظیاں نہیں ہیں، یہ اس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جس کی زبان پر خدا کا فرمان جاری ہوتا ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ پیارے کی ہوتی ہے. پوچھا صحابہ سے بدبخت کون ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا بدبخت اور محروم کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. پھر میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو بدبخت کون ہے؟ فرمایا جو نماز کو چھوڑ دے وہی بدبخت بھی ہے، وہی محروم بھی ہے. اور رسول اللہ نے جس کو بدبخت قرار دیا، حضور نے جس کو بدبخت قرار دیا، اب اس کے بخت کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا. حضور جسے بدبخت کہہ دے، نیک بخت کوئی اس کو نہیں بنا سکتا، کوئی نیک بخت نہیں بنا سکتا. حضور جس کو بدبخت کہہ دے. اب اپنی بدبختی مٹانا چاہتے ہو تو بدبختی سجدہ کرو گے، ادھر بدبختی دور کر دی جائے گی، محرومی دور کر دی جائے گی، محرومی سے محفوظ کر دیے جاؤ گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو نماز چھوڑنے والے کے متعلق حضور کیا فرماتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بے نمازی قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو وہ اس طرح سے آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا. بے نمازی کہ منہ سے گوشت جھڑا ہوا ہوگا، بغیر گوشت کا اس کا منہ ہوگا. 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو، صرف 10 منٹ کا ٹائم. 10 منٹ نہیں نکال سکتے. 5 نمازوں کے لیے 50 منٹ. جس نے پوری زندگی دی اس رب کے لیے 50 منٹ نہیں نکال سکتے. میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں میرے بھائی نہیں پڑھتے کم سے فرض ہی پڑھ لو، نہ پڑھنے سے بہتر ہے فرض ہی پڑھ لو. 5 منٹ کا ٹائم نکال لو. نہ پڑھنے سے تو اچھا ہی تھا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ سنت نہ پڑھو، استغفر اللہ، کبھی نہیں کہہ سکتے. ہمارا مسلک وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان، تو 1450 سال پہلے سے بیان ہوتا ہوا رہا. کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے کہتے ہیں نہ پڑھنے سے پڑھ لو، کم سے کم فرض ہو تو مت چھوڑو. فرمایا کہ جب بے نمازی آئے گا تو چہرہ بغیر گوشت کے ہوگا، صرف ہڈیاں ہوگی. اس حال میں اگر کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. اور جہنم اس سے کہہ رہا ہوگا آ تجھ پر میرا حق ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہے گا کہ آ، جہنم کہے گا آ تجھ پر میرا حق ہے، اور جنت کہے گی مجھ سے دور ہو جا، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر. آقا فرماتے کہ اس حالت میں آئے گا کہ اس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی اور چاروں طرف سے فرشتے اس پہ کوڑے برسا رہے ہیں. بلکہ ایک مقام پر اللہ کے حبیب گئے، اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکے، صحابہ سے کہا ہو سکے تو اپنے پاس کسی بے نمازی کو مت بٹھانا. کورونا سے ڈر کر کے مریضوں سے بھاگنے والوں ذرا اس پر بھی توجہ کرو. کورونا لگے گا تو صرف جان جائے گی، یہ لعنت کی پھٹکار پڑے گی تو ایمان بھی رک سکتا.
ہوش کریں، مرنے کے لیے آئے دنیا میں، جینے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول غیب کا نبی رحمت للعالمین رحمتیں تمام فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے، بے نمازی کو اپنے پاس مت بٹھانا، آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو اپنے پاس مت بٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جب اللہ کی لعنت اس پہ برسے گی تو کہیں تم اس کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یہ ہے بے نمازی کی نحوست، لیکن ہم نہیں نکالتے ٹائم، اور لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں کیوں نہ لوگ ماریں، جس سے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی نفرت کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے جو نماز چھوڑ دے جان بوجھ کر، میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، اس پہ اور اس کے پڑوسی پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ اگر اس کا پڑوسی اس کے فعل سے راضی ہے، میں اس کے پڑوسی پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ اور فرمایا اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں قیامت تک اس کی نسلوں پہ لعنت کرتا، بے نمازی کی نسل پر۔ لیکن رحمت مانے ہیں، رحمت غضب پر سبقت لے گئی ہے، مگر بے نمازی پر تو لعنت ہے۔ نوجوان صرف اتنا عہد کر لیں کہ ہم مسجدوں کو بھر دیں، اذان کے وقت ہم مسجدوں کی طرف چل پڑیں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان جب تک خدا کی بارگاہ میں جھکتے رہے، ان کا نصیبہ اونچا رہا، کامیاب رہے، کامران رہے، تجارت کی منڈی میں لوگوں سے آگے رہے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں لوگوں سے آگے رہے، اور اللہ کو جیسے جوان پسند ہے ویسے جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی جوان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، یہ سب کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آیا ہے، اب میں اس کو کسی اور کے پاس جھکنے نہیں دوں گا۔ تو بات چل رہی تھی اور بہت دور نکل گئی بات کہ جب اس بیوہ عورت کے بچے نے اپنی ماں سے کہا ماں اگر تمہارا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سے چل رہا تھا، عنوان یہی چل رہا تھا، آگے وہی واپس سب کے ذہن میں بات آ آپ کے ذہن میں آگئی نا بات، ہم کہاں سے چلے تھے؟ بلال حبشی کے اعلان پر وہ جو بیوہ رو رہی تھی اسی سے بات شروع ہوئی تھی، اور پھر دل کا درد پھٹ پڑا اور بات کہاں سے کہاں چلی، اور ایسا ہی ہو گیا کہ ناکام یہ قسمت کی تھوڑی سی کہانی تھی، تم نے تو اسے بے دم افسانہ بنا ڈالا۔ اسی پہ بات آگے نکلی اور اب ہمیں پھر واپس اپنے عنوان کی طرف کہ جب بیوہ خاتون رو رہی ہے سسکیاں لے رہی تو ننھا سا بچہ کہتا ہے ماں تم روتی رہو میں سوتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں بتانا پڑے گا تمہارا درد کیا ہے۔ اس سے پتا چلا ماں کسی اور سبب سے رو رہی ہے، کسی اور سبب سے۔ 5 سال کا بیٹا ماں کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور اسلام سے دور ہونے کا نتیجہ یہ کہ آج جوان بیٹے اپنے ماں باپ کو رلا رہے۔ سارا مسئلہ اسلام سے دور ہونا ہی ہے۔ آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو، اسلام کی طرف پلٹو۔ بہت خوبصورت ہے اسلام، بہت حسن والا ہے، اگر جان دے کر بھی اسلام ملتا ہے تو سستا ہے۔ ہمیں تو مفت میں ملے، مفت میں ملا ہے، بہت سستے میں مل گیا ہمیں اسلام، بہت بڑی چیز ہے۔ اور جس کو اسلام ملا اسے سب ملا، جسے دین ملا اسے سب ملا، لیکن ہم اسلام سے دور ہو گئے۔ لوگ اسلام سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، ہم اسلام سے دور ہو گئے۔ لوگ اسلام پڑھ رہے ہیں، انگریز پڑھ رہے ہیں اسلام، یہودی پڑھ رہے ہیں اسلام، نصارہ پڑھ رہے ہیں اسلام، مشرکین پڑھ رہے ہیں اسلام۔ اگر کوئی اسلام نہیں پڑھ رہا ہے تو مسلمان نہیں پڑھ رہا ہے، پیدائشی مسلمان پڑھی کچھ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے انٹرنیٹ کے ساتھ غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، غلام بن گئے انٹرنیٹ۔ مخالف نہیں، انٹرنیٹ استعمال کرو لیکن جتنی ضرورت۔ میرے عزیز کھانے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اسلام اس کھانے کے متعلق بھی کہتا ہے کلو واشربو ولا تسرف،
کھاؤ پیو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، مگر زیادہ مت کھاؤ، حد سے مت بڑھو، جتنی ضرورت اتنا ہی کھاؤ۔ جب کھانے میں ضرورت کا لحاظ ہے تو انٹرنیٹ میں ضرورت کا لحاظ ہے، اتنا گھس گئے، پاگل ہو رہے اس کے پیچھے، اندھے ہو رہے، آنکھوں کی روشنی کھپا رہے، اس کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ ماں باپ، کچھ نہیں۔ ننھا سا بچہ ماں سے کہتے ہیں ماں تجھے پریشان نہیں ہونا، میں ہوں، چل مجھے لے چل، اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر۔ ماں نے بچے کو دیکھا، تربیت پر یقین تھا نا ان لوگوں کو، اور تربیت کی ویسے تھی، دیکھو جیسے تربیت کرو گے ویسے نتائج سامنے ہیں۔ اگر بڑھاپے میں اولاد لات مار کے باہر نکال رہی ہے، اولاد قصوروار ہے، لیکن پہلے قصوروار ماں باپ۔ ہم نے تو فلمیں دکھا کے تربیت کی، ہم نے تو سیریل دکھا کے تربیت کی، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کے سائے میں اولاد کی تربیت کیوں نہیں؟ اگر ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت کرے، مسلمانوں میں جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے، اصلاح معاشرہ کے اجتماع کی ضرورت ختم ہو جائے۔ لیکن جو خود دین نہیں جانتے انہوں نے کب کون سی تربیت کرنا ہے؟ اولاد اللہ کی امانت ہے، صحیح تربیت ہونی چاہیے۔ تو اس خاتون کے ننھے سے بچے کا جواب تھا، تربیت کا اثر تھا۔ کہتے ہیں نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ اسماعیل علیہ السلام تو کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، پھر یہ آداب فرزندی سکھایا کس نے؟ تو یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر۔ علی اکبر اگر میدان کربلا میں جانے کی بات کر رہے ہیں، ماں باپ کی تربیت کا اثر۔ ارے علی اصغر اگر 6 مہینے کے ہو کر کربلا میں جانے کے لیے اشاروں میں رو رو کر شہادت کا مطالبہ کر رہے، تو یہ 6 مہینے میں کون کیا پڑھاتا ہے؟ تو یہ گود کا اثر تھا، امام حسین کی گود کا اثر تھا، ام لہلہ کی گود کا اثر تھا، علی مرتضیٰ کے خون کا اثر تھا، سیدہ فاطمہ کے تقوی و طہارت کا اثر تھا۔ تو ننھے سے بچے نے ماں سے کہا مجھے لے چلو۔ ماں نے فجر کا انتظار کیا، چادر اوڑی اور مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑی، اپنے بچے کو انگلی پکڑا کر۔ اس دور میں ہمارے یہاں کے برقعوں کی طرح کوئی برقعے کا رواج نہیں تھا، آج تو بڑے خوبصورت برقعے آ گئے ہیں، ڈیزائن والے برقعے کہ جو نہ دیکھنے والا بھی ہو وہ ڈیزائن کے بہانے نظر اٹھائے۔ یہ برقع نہیں بلکہ فتنہ ہے، فتنہ۔ آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا ڈیزائن والے برقعے پہننا ناجائز ہے۔ برقعے کا مطلب کیا؟ برقعے بھدے ہونے چاہیے، کوئی ڈیزائن اس پر نہیں، برقعے بھدے ہونے چاہیے۔ ام المومنین فرماتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ امی جان کہتی ہے حضور کے دور میں لوگ ایسے برقعے پہنتی تھی کہ ایسے لگتے تھے جیسے ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے، بالکل بھدے برقعے، اندر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جانے والی جسم موٹا رکھتی ہے یا پتلا رکھتی ہے، بوڑھی ہے کہ جوان ہے، اس طرح کے ان کے برقعے۔ اور فرماتی ہے کہ عورتیں ایسے چلتی تھی رسول اللہ کے دور میں کہ ان کے کپڑے دیوار سے لگتے تھے، اتنے دب کے چلتی تھی، دیوار سے لگتے تھے۔ اور آج تو عورتیں بے پردہ رستوں کے بیچ سے، مولانا آئے، عالم آئے، پیر آئے، خطیب آئے، ادیب آئے، جج آئے، ڈاکٹر آئے، انہیں کیا پڑھی ہے؟ مرد رک جانا چاہیے، وہ نہیں رکیں گے، یہ حال ہے آج۔ پھر جہنم ان کا استقبال نہ کرے گی تو کس نے کرنا ہے؟ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو کسی نے دیکھا کہ مطاف کے کنارے سے طواف کر رہی ہے، مطاف کے بالکل کنارے سے دیوار سے لگ کے یعنی کعبے سے دور طواف کر رہی ہے۔ اور کسی نے کہا ام المومنین آپ سے بڑھ کر فقیہ کون ہوگا اس وقت عورتوں میں کہ آپ کو حضور کی حدیث نہیں پہنچی؟
کہ کعبے کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے. آپ تک حضور کی حدیث نہیں پہنچی کہ کعبے کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے, آپ دور سے کر رہی ہیں. فرمایا جاؤ, ہم تک حدیث پہنچی اور ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم نے حضور کے ساتھ حج کیا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ 1,24,000 نفوس جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ کعبے کے کعبہ کے ساتھ انہوں نے کعبے کا طواف کیا. کیا وہ نصیبے والے تھے جنہوں نے کعبے کے ساتھ طواف کعبہ کیا. حاجیو آؤ, شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ. کہا جا, ہم نے حضور کے ساتھ حج کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ کعبے کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے. سن لے, میں عورت ہوں, مجھے کعبے کے قریب سے طواف کرنے سے افضل یہ لگتا ہے کہ میں اپنی آبرو کو بچا کر کے طواف کروں, میں اپنی عزت کے تحفظ کے ساتھ. یہ ہے اسلام کی تعلیم. اور اس خاتون نے چادر ڈالی بدن پر, چل پڑی مسجد نبوی شریف کی طرف. دیکھا کہ صحن میں اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو قطار میں لگا رہے ہیں, مجاہدین کی صفیں درست ہو رہی ہے, اب جانا ہے احد کے لیے. وہ خاتون نے مردوں کی تعداد اور حضور کی مصروفیت دیکھی تو بچے کو لے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. بندہ پرور, غریب پرور رسول کی نظر اس عورت کے برقعے والی, اس برقع پوش خاتون پہ پڑی. سرکار نے کہا بلال جاؤ دیکھو وہ عورت کیوں کھڑی ہے, یہاں عورتوں کا کام تو نہیں, عورت وہاں کیوں کھڑی ہے, جاؤ پوچھو. بلال حبشی گئے کہ مائی یہاں کیوں کھڑی ہے تو کہنے لگی بلال اتنی جلدی بھول گئے, آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا کہ حضور نے بلایا ہے جان کی نظریں لے کر. تو کہا مائی مردوں کو بلایا, عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے, جاؤ گھر. کہا ایک کام کریں آپ حضور کو بلا دیں, میں حضور سے بات کرنا چاہتا ہوں, اس وقت گفتگو میں نے آقا سے کرنا ہے. سرکار تشریف لائے. کہا کہ کیا بات ہے خاتون؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں نے سنا ہے کہ بلال کہہ رہے تھے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جان کی نظریں لے کر چلو. آقا آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر میدان بدر میں شہید ہو گئے, بدر کے میدان میں وہ شہید ہو گئے, یہی ایک بچہ ہے, کوئی جوان بیٹا نہیں. آقا میں نے سوچا کہ دینے والا آج طلب کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ دوں, میرے پاس جوان بیٹا ہوتا تو دے دیتی, لیکن یہی ایک بچہ ہے چھوٹا 5 سال کا, حضور لے کر آئی ہوں, قبول کر لو. سرکار نے بچے کو دیکھا اور فرمایا خاتون تیرے جذبات اچھے ہیں, اللہ تجھے جزائے خیر دے. یہ بچہ ہے, تلوار نہیں اٹھا سکتا, ہتھیار نہیں اٹھا سکتا, لے جا بڑا کر, قیامت تک انشاءاللہ حق و باطل کے معرکے ہوتے رہیں گے, انشاءاللہ یہ بچہ بعد میں کام آئے گا. لے جا بھی اس کو, یہ بچہ ابھی کچھ کام نہیں آ سکتا, 5 سال کا بچہ کیا کام آئے گا. جا اللہ تجھے جزائے خیر دے, تیری قربانی قبول ہو. جب وہ ماں بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے پلٹنے لگی تو بچے نے ہاتھ چھڑا لیا. 5 سال کا بچے نے ہاتھ چھڑا لیا, ماں رک گئی. اس نے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان. آقا میری ماں سوتے وقت تو مجھے یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کا در وہ در ہے جہاں سے کسی کو خالی لوٹایا نہیں جاتا. یہ میرے ماں کی تعلیم ہے حضور, میری ماں روز مجھے بتاتی ہے, سبق دیتی ہے کہ حضور کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. کریم آقا بندہ پرور رسول جب کوئی خالی نہیں جاتا تو میں کیسے خالی جا سکتا ہوں. یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا, نہ میں تیر اٹھا سکتا ہوں, نہ تلوار اٹھا سکتا ہوں, نہ ہتھیار اٹھا سکتا ہوں, بالکل میں یہ نہیں کر سکتا. لیکن کریم آقا آپ کی نالین پر آنے والی دھول کو میں اپنے سینے پر تو لے سکتا ہوں. حضور اس کے لیے مجھے قبول فرما لے. آپ سے پوچھتا ہوں یہ جذبات کس کے دیے گئے تھے؟ صرف ماں باپ کی تربیت. اور جب تک کہ بچوں میں یہ جذبات تھے, دین پر وہ مر مٹنے کا جذبہ تھا, دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ. آج ہم خود ہی دین سے دور ہو گئے. اور یاد رکھنا جو دین سے دور ہوا وہ تباہی سے قریب ہوا, وہ بربادی سے قریب ہوا. اس لیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ, پلٹ جاؤ, ورنہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, داستان بھی مٹ جائے گا.
اس لیے ہم آج اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں. اپنے سارے مسائل کا حل صرف ایک چیز میں ہے. پلٹ جاؤ اسلام کی طرف، پلٹ جاؤ مذہب کی طرف، پلٹ جاؤ مسلک کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کر لو. اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں با مقصد گزارو. ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارو. مسلمان کی حیثیت، ایک مسلمان کی زندگی کیا ہونا چاہیے؟ سیرت رسول میں پڑھو، کتابوں میں پڑھو، اور مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو. اگر مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا کسے کہتے ہیں؟ بہت لمبی چوڑی اگر سمجھ میں نہ آئے تو ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں کہ مسلمان کیسے تھے، مسلمانوں کی زندگی کیسی تھی، مسلمانوں کے شب و روز کیسے تھے، مسلمانوں کے رات و دن کیسے تھے، کس شان سے مسلمان اپنی زندگی کو گزارتے تھے. بس اتنا. مسلمان کی زندگی کل ملا کر اتنی ہے، اگر پھیلا دے پورا اسلام اور اگر سمیٹ دے تو اتنی کہ مسلمان اس تصور سے زندگی گزارتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس تصور سے مسلمان زندگی گزارتا ہے. وہ کاروبار کرے تو جھوٹ نہ بولے، وہ چلے تو کسی پہ بد نظری نہ کرے، بھوکا رہ جائے لیکن حرام لقمہ اس کے حلق کے نیچے نہ اترے. اسے جلا دیا جائے وہ جلائے جانے کو پسند کرے، لیکن وہ کبھی شراب کی بوتل کو ہاتھ لگانے کو پسند نہ کرے. اسے مر جانا پسند ہو لیکن دین سے دور جانا پسند نہ ہو. مسلمانوں کی زندگی یہ ہے. وہ انسان تو انسان ہے مسلمان، جانوروں پہ بھی شفقت کرتا ہے، جانوروں پہ بھی شفقت کرتا ہے. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. کیا لوگ تھے. لوگ سمجھتے صرف تسبیح پڑھنے سے ولایت ملتی ہے. تسبیحاں پڑھنے سے ولایت نہیں ملتی، مسلمان بن جانے سے ولایت ملتی ہے. مالا تو کوئی بھی جپ لیتا ہے، مسلمان بنو پہلے. اور مسلمان بننا کیا ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضرت سید احمد کبیر رفاعی، آپ کے جسم پر مچھر بیٹھ جائے، مچھر، توجہ کریں مسلمان کیسے تھے. مچھر بیٹھ جائے اڑانے نہیں دیتے تھے کہ مچھر نہیں اڑانا میرے جسم سے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر اللہ نے اس کی غذا میرے خون میں رکھی ہے تو اسے پی لے. یہ فکر تھی. آپ سوتے اور نیند کے درمیان آپ کی آستین پہ بلی آ کر سو گئی. دیکھو مسلمان، سیدی احمد کبیر رفاعی کی آستین پر بلی آ کر سو گئی. اصل میں بزرگوں کی جو آستینیں ہوتی تھی وہ چوڑی ہوتی تھی، اور سنت بھی یہی ہے، چوڑی آستین. وہ جبوں میں نہیں جو چوڑی سی آستین ہوتی، اکثر چوڑی آستین. اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام نے بہت تنگ آستین کے جبے پہنے، اور وہ اتنی تنگ ہوتی تھی کہ وضو کے وقت حضور علیہ السلام اس آستین کو پوری نکال لیتے تھے. تنگ پہنی، لیکن کبھی کبھی اکثر حضور کی آستین چوڑی ہوتی، لیکن تنگ پہننا بھی سنت سے ثابت ہے، مگر اکثر عمل چوڑی آستین کا ہے. یمنی جو جبے ہوتے تھے اس میں جبہ یہاں تک ہوتا تھا اور آستین الگ سے چڑھائی جاتی تھی. ابھی شاید یہ انداز نہیں ہے، اور وہ وضو کے وقت پوری کھینچ کر کے نکال لی جاتی. حضور علیہ السلام نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے، کبھی پیون والا بھی پہنا اور کبھی اتنا مہنگا بھی پہنا کہ ایک ایک جبہ 27 اونٹ دے کر کے خریدا. آج کل تو کچھ لوگوں نے سادگی کا مطلب یہ رکھا ہے کہ پھٹے پرانے پہ گھومتے رہو. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک سیٹ صاحب کو دیکھا تو بدن پہ ہلکے پھلکے کپڑے دیکھتے، سوچا بیچارہ غریب ہے، پرانا پہن رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ خوب اللہ نوازتا ہے پھر بھی فقیر دبلے بنے رہتے ہیں. تو امام اعظم نے کہا، کیا امام تھے ہمارے اس دور کے بھی. امام اعظم نے کہا، بھئی ذرا نماز کے بعد مجھ سے ملنا، نماز کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا.
کہا ٹھیک ہے. نماز کے بعد وہ بندہ آیا تو کہا میرے مصلے کے نیچے کچھ 1000 روپے جاؤ لو اپنے گھر کے حالات درست کرو. اس نے کہا حضرت میں بہت مالدار ہوں. تو کہا نادان، جب اللہ نے مال دیا تو تیرے وجود پر اس کا اثر بھی نظر آنا چاہیے، ورنہ یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے دیا تو تو پہنتا بھی نہیں. کس کے لیے رکھا ہے؟ پہنا بھی کرو، کھایا بھی کرو، اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن یہ کہ پہنا کرو تو اوروں کو پہنایا بھی کرو، کھایا کرو تو اوروں کو کھلایا بھی کرو، خوش رہو تو اوروں کو خوشیاں تقسیم بھی کرو. کچھ لوگ یہ کہ وہ خود کھانا چاہتے، کھلانا نہیں چاہتے، پہننا چاہتے، پہنانا نہیں چاہتے. ہمارے مرشد غوث پاک تو روز نیا لباس پہنتے تھے، اور نیا اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ ان کو شوق تھا، نیا اس لیے پہنتے تھے، وہ بھی مہنگا پہنتے تھے، اتنا مہنگا کہ جو بادشاہ کو ہی میسر نہیں آتا تھا اتنا مہنگا پہنتے تھے. اور کیوں پہنتے تھے؟ آج خود پہنتے تھے، کل کسی فقیر کو پہنا دیتے تھے، کسی غریب کو پہنا دیتے تھے، یعنی اپنے بہانے دوسروں کا بھلا ہو جائے، اس لیے روزانہ نیا پہنتے. اور یہاں تو حال ہے کہ نئے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اور جو کسی قابل نہیں رہتے وہ اٹھا کر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. یہ حال. تو بہرحال سیدی احمد کبیر رفائی انہی کا ذکر چل رہا تھا. شاید ابھی 2-3 دن پہلے 22ویں جمادی الاول کو حضرت کا عرس بھی گزرا، اور اچانک حضرت کا ذہن میں ان کی یاد آ گئی. تو میں بتا رہا ہوں کہ مسلمان کیسے تھے. مچھر بیٹھ جائے تو اڑانے نہیں دیتے تھے کہ میرے خون میں اس کو پی لینے دو. بلی آپ کی آستین پہ سو گئی، فجر کا وقت ہوا، اب جانا مسجد ہے. اب توجہ کریں، مسلمان کیسے مسلمان؟ یہاں تو ماں باپ کو مارا جا رہا ہے، بلی کا کون خیال کرے؟ سگے بھائیوں کا کوئی پرسان حال نہیں، عید کے دن بھائی کو سلام کرنے نہیں جاتے، بلیوں کا کون خیال کرے؟ اسی لیے کسی مفکر نے کہا اسلام کتابوں میں رہ گیا، مسلمان قبروں میں چلے گئے. اب شو بازیاں ہو رہی ہیں اللہ ماشاءاللہ، سب نمائش ہو رہی ہے اللہ ماشاءاللہ، تام جھام نمائش، ریاکاری. اسلام اس کا یہ شہادت کے ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے. کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا. بلی آستین پہ سو گئی ہے سیدی احمد کبیر رفائی کے. فجر کا وقت ہے، نماز پڑھنے اللہ کا فرض ادا کرنا ہے. اگر آستین کھینچتے ہیں تو بلی اٹھ جائے، اس کی نیند میں خلل آتا ہے. توجہ دھیان ہے، یہ مسلمان ہے. اور ایسے مسلمانوں کو اگر پرموٹ کیا جائے، واللہ پوری دنیا میں ہمیں کوئی دہشت گرد نہ کہے. دہشت گردی کا تانا کسی کا باپ نہیں دے سکتا، یہ وہ اولیاء اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہماری پہچان کسی فرقے سے مت کراؤ، ہماری پہچان کسی شخصیت سے مت کراؤ، ہماری پہچان ننگے بھوکوں سے مت کراؤ، ہماری پہچان اللہ کے ولی اور صوفیوں سے کراؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دامن کتنے پاک ہیں، کتنے پاکیزہ ہے. فرض نماز کے لیے مسجد جانا ہے، بلی آستین پر سو گئی ہے. آستین کھینچتے ہیں تو بلی کی نیند جاتی ہے. بلی کا خیال کرتے تو اللہ کا فرض نماز جاتا. بلی کا حق چھینے تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، اور اللہ کا حق ادا کرنے جائے تو بلی کی نیند اڑتی ہے. سیدی احمد کبیر رفائی نے کینچی منگوائی اور اپنے ہاتھ کو کھینچا اور دور سے آستین کاٹ دیا تاکہ بلی کی نیند میں خلل نہ آئے. آستین کاٹنا گوارا کیا، بلی کی نیند میں خلل آ جائے گوارا نہیں کیا. اور جب فجر پڑھ کر آئے، بلی جا چکی تھی، پھر اس آستین کو آپ نے سی لیا. جو بلی کی نیند میں خلل ڈالنا گوارا نہ کرے، یہ ہے مسلمان، یہ اللہ والے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ جنتی لوگ ہیں. یہاں تو گھر میں شادی ہو تو پورا محلہ سر پہ اٹھا، ڈی جے بج رہا ہے، ڈھولک بج رہی ہے، ناچے جا رہے ہیں. نہ بیمار کا خیال، نہ قرآن پڑھنے والوں کا خیال، نہ نماز پڑھنے والوں. یہ کون سا اسلام ہے؟
آؤ مسلمانوں اسلام کی طرف، اسلام پڑھو، اسلام سمجھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مصطفى جان رحمت بلا سلام مصطفى جان رحمت بلا سلام شمع بز میں ہدایت بلا سلام شمع بز میں ہدایت بلا سلام شہر یاری تاجدار حرم شہر یاری تاجدار حرم نبار شفاعت بلا سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وفي عظمنا متقى والنقى وفي عظمنا متقى والنقى جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 2021 کا سنی دعوت اسلامی کا کیلنڈر آ چکا ہے، جن حضرات کو چاہیے تو وہ رابطہ کرے اور اس کا ہدیہ جو ہے تو 30 روپیہ رکھا گیا ہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ الہی بحرمت الحسن واخیہ وامہ وابیہ وجدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنیہ نجی من کل غم الذی انا فیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کو دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کو آفتوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کا سچا عشق عطا فرما، تیری خشیت میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مسلک حق کا مذہب اہل سنت و جماعت پر زندگی دے اور اہل سنت و جماعت پر ہمیں مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔
یا اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ مولا آج کی محفل کے انعقاد میں جن بھائیوں نے بہنوں نے حصہ لیا، جو آئے، جنہوں نے بلایا، جنہوں نے کاوشیں کی، محنتیں کی، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، تیری شان کے لائق سب کو بہتر جزا عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، مولا جو مانگے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما دے، سب کی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، سب کو مانگنے سے سوا عطا کر دے، وہ دے دے کہ دنیا بھی بھلی ہو جائے آخرت بھی بھلی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں بدبختی سے بچا لے، ہمیں محرومی سے بچا لے، ہماری بری تقدیروں کو بھلی فرما دے۔ یا اللہ کرم کی نظر فرما، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔